الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور تحقیق ہم نے آل فرعون کو، فرعون کی قوم کو کانٹوں کے ذریعے سے ان کی گرفت کی، ان کی پکڑ کی۔ کس کے ذریعے سے؟ قحط سالی کے ذریعے سے۔ بالسنین قحط سالی کو کہا جاتا ہے، اسے خشک سالی بھی کہتے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کے ذریعے سے، خسارے اور نقصان کے ذریعے سے ان کی گرفت کی۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، بس جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی، فائدہ پہنچتا، نفع حاصل ہوتا، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے لائق ہے، یہ ہمارے لائق ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی گھاٹا، نقصان، خسارہ پہنچتا، برائی پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو اس کی نسبت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی طرف کر دیتے، یہ ان کی نحوست کی وجہ سے ہوا۔ معاذ اللہ۔ الا انما طائرهم عند اللہ، اب اللہ تعالیٰ فرما لیں لوگوں سن لو، بے شک نحوست یا خوش بختی یہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جب بھی تم لاؤ ہمارے پاس کوئی نشانی، لتسحرنا بها، تاکہ تم جادو کر سکو ہم پر، فما نحن لک بمؤمنین، بس ہم ایمان لانے والے نہیں، ہم اس جادو پر ایمان لانے والے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، اب اللہ فرماتے ہیں کہ بس ہم نے ان پر بھیج دیا طوفان، سیلاب، والجراد، اور ٹڈی کا عذاب، والقمل، اور گھن کا عذاب، والضفادع، اور مینڈکوں کا عذاب، والدم، اور خون کا عذاب، آیات مفصلات، یہ نشانیاں تھی اللہ کی جو وقفے وقفے سے نازل ہوئیں۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، بس ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم تھے۔ وکانوا قوما مجرمین، وہ ایک ایسی قوم تھی جو کہ مجرم تھی، اپنے جرائم سے باز نہیں آتی۔ ولما وقع علیہم الرجز، جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا، رجز عذاب کو کہا جاتا ہے، سختی کو کہا جاتا ہے۔ قالوا یا موسیٰ، تو وہ کہتے اے موسیٰ، ادع لنا ربک، اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کر دیں، اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کر دیں۔ بما عہد عندک، جو کچھ اس نے آپ کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے اس کے مطابق۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ کی دعا کی بدولت ہم سے تکلیف مصیبت ہٹا لی گئی، لنؤمنن لک، ہم ضرور بے ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی قوم کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، اب اللہ فرماتے ہیں کہ پس جب ہم ان سے مصیبت کو، عذاب کو ٹال دیتے، إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، ایک مدت تک جس تک وہ پہنچنے والے تھے، تو وہ کیا کرتے؟ اچانک اپنی اس بات کو، اذا ہم ینکثون، اس معاہدے کو توڑ دے۔ وہ جو موسیٰ السلام سے وعدہ کرتے تھے، اس وعدے کو کیا کرتے؟ توڑ دیتے، اپنی بات سے مکر جاتے۔ فانتقمنا منہم، پس اللہ فرماتے ہیں
کہ ہم نے ان سے پھر انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس وجہ سے کہ وہ ان آیات اور نشانیوں سے غفلت برتنے والے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو وارث بنا دیا جو کمزور خیال کیے جاتے تھے اس زمین کا، اس سرزمین کے مشرق و مغرب کے اطراف کا، شرق سے غرب تک کا ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ وارث بنا دیا۔ اور کن کو بنایا؟ جو کمزور ترین خیال کیے جاتے تھے۔ اب فرمایا کہ جس زمین کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہیں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور تیرے پروردگار کی بات بطریق آسن اپنی انجام کو پہنچی، مکمل ہو گئی، پوری ہو گئی، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بارے میں جو تھی، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، ان کے صبر کی وجہ سے، ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ، اور ملیا میٹ کر دیا، نیست و نابود کر دیا، ما کان یصنع فرعون، ہم نے اس چیز کو جو فرعون اور اس کی قوم بنایا کرتی تھی، اور وما کانوا یعرشون، اور جس کو وہ چڑھایا کرتے تھے، پیش کیا کرتے تھے بڑھا چڑھا۔ معزز سامعین، ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے دو بنیادی طور پہ باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آل فرعون یہ کون تھے؟ قبطی تھے، اور یہی مصر کے اندر جو دوسری قوم آباد تھی وہ کون سی تھی؟ بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کن میں سے تھے؟ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اور نبی کس قوم کے لیے بنائے گئے تھے؟ دونوں قوموں کے۔ آل فرعون یعنی جو قبطی تھے، جس میں سے فرعون تھا جو حکمران خاندان تھا قبیلے کے، ان کے لیے بھی پیغمبر تھے، اور جو یہاں بنی اسرائیل آباد تھی ان کے لیے بھی یہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ اور معزز سامعین، اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہاں آیات طیبات کے ہمارے سامنے ان باتوں کو واضح کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ بھی کی، اللہ کا پیغام بھی پہنچایا، معجزات بھی ان کے سامنے ظاہر کیے، ید بیضاء کا معجزہ بھی ان کے سامنے، عصا کا معجزہ بھی ان کے سامنے، پھر جادوگر لائے گئے، اس صورت میں بھی وہ ساری چیزیں ان کے سامنے۔ تو بہرحال اب یہاں پر پہلی بات تو یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے گزارا، اور یہ آزمائشیں ان پر اس لیے آئیں تاکہ آل فرعون وہ نصیحت حاصل کر لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ایمان قبول کر لے۔ اور جب بھی کوئی پریشانی انسان کی طرف آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ سے غفلت ہوتی ہے۔ وہ پریشانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے جو اپنے ہاں اپنے اس بندے کا مقام اور ایک رتبہ طے کر رکھا ہے، تو یہ اس مقام اور رتبے کو کیا کر لے؟ حاصل کر لے۔ کیا کر لے؟ حاصل کر لے۔ اب وہ پریشانی، ویسے تو بندہ اگر پریشان نہ ہو، اگر اسے کوئی بیماری نہ آئے، تکلیف نہ آئے، کبھی سر درد تک نہ ہو، تو پھر انسان غافل ہو جائے، اور ہوتے ہیں ہم اسی طرح غافل ہو جاتے ہیں۔ جیسے تھوڑی سی پریشانی آئی تو فوراً اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ ہمیں پریشانی سے نکال دے۔ اب وظائف بھی شروع ہو رہے ہیں، اب نمازوں میں خشوع خضوع بھی آ رہا ہے، اب دعائیں بھی لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اب تلاوتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ بات سمجھیں؟ اب یہ جو ایک عملی انقلاب آیا، اس کی وجہ وہ کیا بنی؟ پریشانی، بیماری، پریشانی، حادثہ، مصیبت، کوئی بھی چیز۔ تو معزز سامعین، اب یہ جو پریشانیاں ہیں یہ انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آیا کرتی ہیں۔ یہاں بھی جو ہے وہ یہی پریشانی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجی تاکہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے دو مطالبے تھے فرعونیوں سے، آل فرعون سے۔ پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ تم ایمان قبول کرو، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل میری جو قوم ہے اور اس کے لاکھوں افراد ہیں، ان کو تم نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، ان کو میرے ساتھ روانہ کر دو تاکہ ہم اپنے اصلی وطن شام میں جا کے آباد ہو سکیں۔ لیکن وہ ان دونوں باتوں کو قبول نہیں کرتے۔ اب جب کوئی ان پر پریشانی آتی تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے اور ان سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالی ہمارے اس عذاب کو ٹال دیں، ہم آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ آپ کی قوم کو روانہ بھی کر دیں۔ اب جب حضرت موسیٰ دعا فرماتے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے اور وہ پریشانی ٹال دیا کرتے۔ اب یکا یک اپنی اس بات سے مکر جاتے۔ جب پریشانی ٹل جاتی تو کہتے لے تیری دعا نہ تھوڑی ٹلی ہے، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آخر میں کیا ہوتا ہے جی، ہم کسی کے لیے دعا کر دیں، آپ کسی کے لیے دعا کر دیں، ٹھیک ہے جی، کوئی طریقہ کوئی پھونک مار دیں تو آخر میں بس جی اتنے گیا جی فلاں ڈاکٹر صاحب کو الحمدللہ افاقہ ہے، بات سمجھے۔ تو اس لیے معزز سامعین، اب وہ کہتے کہ آپ کی دعا سے تھوڑی ٹلی ہے، یہ تو ہماری اس وجہ سے ٹلی ہے، ہم نے فلاں کام کیا یا فلاں ہیلہ اختیار کیا۔ اب معزز سامعین، ان دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے فرعون کی قوم کو بالسنین قحط سالی کے ذریعے سے گرفتار کیا، جکڑ لیا، پکڑ لیا، ان کی گرفت کی۔ اب یہ آل فرعون سے کون مراد ہیں؟ قبطی، ایک دفعہ کہہ لیں قبطی۔ یہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کن کی طرح نبی تھے اور کون بار بار ان کو تکلیفیں دے رہے تھے، یہ اپنے کون تھے، بیگانے کون تھے، وہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو قحط سالی کے ذریعے سے آتا۔ یہ جو بھائی قحط سالی تھی یہ مختلف صورتوں میں آئی تھی۔ کبھی تو ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بارشوں کو بند کر دیا، اب خشک سالی ہو گئی، اب جتنے باغات تھے، باغیچے تھے، پھول، سب کچھ جو ہے وہ خشک ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بارشوں کو برسا دیا، لیکن اپنے وعدے سے پھر مکر گئے۔ اب کیا ہوا کہ بارش کے نتیجے میں ہریالی تو ہو گئی، سبزہ اور شادابی تو ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب بورا آتا ہے، وہ بور پکڑتا ہے، پھل دار جو درخت ہوتا ہے، اس وقت تیز ہوا چلا کے اس کو گرا دیا۔ اب پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر، اب دوبارہ اگلے سال جب بورا بھی آ گیا، اب دوبارہ پھر انہوں نے انکار کر دیا، باتوں سے مکر گئے۔ اب جب پھل پکنے پہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایسی وبا اور وائرس بیماری بھیج دی کہ وہ پھل استعمال کے قابل نہ رہا۔ تو یہ دیکھیں کہ مختلف صورتوں میں اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ایسی قحط سالی ہوتی، بارشیں ایسی رکی ہوتی ہیں، اب جیسے اب ہے ہر طرف ہو رہی ہیں لیکن ہمارے ہاں نہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ناراضگی ہے، ہمارے اللہ کی طرف رجوع میں کمی ہے، اس کی یہ دلیل ہے۔ اچھا، پھر کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب برا آتا ہے اس وقت اندھیریاں چل پڑتی ہیں، جکھڑ چل پڑتے ہیں، وہ سارے کا سارا برا ضائع ہو جاتا ہے، پھل کم ہو جاتے ہیں، جس سے جیسے کہ پچھلے سال آم کی کمی ہو جاتی ہے، اگر آپ کو یاد ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات پھل بھی لگ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تیسرے طریقے سے کوئی ایسی بیماری اس پر مسلط کر دیتے ہیں کہ پھل جو ہے وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا، وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا جس معیار پر کوئی پھل جو ہے وہ پکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مختلف طرح کی یہ آزمائشیں۔ آگے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کے ذریعے سے ہم نے ان کی پکڑ کی، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ کیا کر لیں، نصیحت حاصل کر لیں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرنے کا کیا مطلب، یعنی اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ایمان لے آئیں، اپنے اعمال درست کر لیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ
الحسنہ، اللہ فرماتے کہ جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی ہے قالوا لنا حاضی، وہ کہتے ہیں یہ تو ساڈے تجربے دی وجہ تو ہے، ساڈے علم و فن، ساڈے مشاہدے، یہ تو میرا کام ہے، تانوں کی پتہ ہے میں کتنا کام کیتا ہے۔ بات سمجھے؟ ایسا ہی ہوتا ہے، جو آدمی کچھ اس کو اللہ تعالیٰ رزق دے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اب تانوں کی پتہ ہے، تانوں کی پتہ میں کتنی محنت کی ہے، حالانکہ پیچھے رزاق ذات کون سی ہے، اس سے بڑے بڑے محنتی بھی دنیا میں ہوں گے، اس سے بڑے بڑے خدا کی قسم تجربہ کار بھی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب فرمایا کہ جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی نا، وہ کہتے کہ یہ تو ہمارے لائق تھی، ہم اس کے مستحق تھے، اس لیے کہ ہم نے جو ہے وہ فلاں دوائیاں ڈال دیں، فلاں تجربات کیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی برائی پہنچتی يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اب اس کی نسبت نحوست کی حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی طرف کر دیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، کہ یہ تو ان لوگوں کی نحوست ہے کہ ہمیں یہ پریشانی آ رہی ہے۔ بات سمجھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کو بھی اہل مکہ نے یہی کہا کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہماری آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں، ہمارا امن خراب ہو گیا ہے، شہر جو ہے وہ پہلے جیسی اس کی فضا نہیں رہی، مختلف اس طرح کی باتیں یہ ہر دور میں ہوتی آئیں۔ الا انما طائرهم عند اللہ، اللہ نے فرمایا کسی بھی چیز کے اندر نحوست، برکت، یہ سب کچھ یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن وہ اکثر ان جانتے نہیں۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیة لتسحرنا بها، اور وہ کہتے تھے کہ جب بھی تم کوئی نشانی ہمارے پاس لاؤ تاکہ تم اس کے ذریعے سے ہم پہ جادو کر سکو، فما نحن لک بمؤمنین، سن لو ہم کبھی بھی تمہاری نشانی کو دیکھ ایمان نہیں لائے۔ اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن چیزوں کا اظہار کرتے تھے وہ جادو تھا، وہ کیا تھا؟ وہ تو معجزات تھے، لیکن معجزات کو جادو کا نام دے کے اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ معجزات کو کس چیز کا نام دیا کرتے تھے؟ جادو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور جادوگر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا، اب کنکر جو ہے وہ مٹھی کے اندر بند ہے، اب محمد بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں جو ہے ایمان قبول کروں۔ حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں یہ جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ بتائے۔ اب دنگ رہ گیا کہ یہ کون سی بات کر دی۔ اب ان کنکریوں نے کلمہ پڑھ کے شہادت کے کلمے پڑھے، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ یہ کنکر کلمے پڑھ رہے ہیں تو کہا یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، جہان کے لوگوں نے دیکھا، لیکن کیا کہا کہ یہ تو ہماری جو ہے نظر بندی کر دی گئی، یہ تو بہت بڑا جادو کر دیا۔ بات سمجھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بڑے 3000 معجزات اہل سیر نے شمار کیے ہیں، 3000 معجزات، لیکن معزز سامعین ایمان وہی لائے جو ایمان لانے والے تھے۔ تو بہرحال فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان، سیلاب ان کی طرف بھیجے، وَالْجَرَادَ، اور اچھا یہ سیلاب جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب آیا سیلاب کی صورت میں، اسی طرح ان پر آیا، وَالْجَرَادَ، اور ٹڈی کا عذاب ان پر مسلط ہو گیا، وَالْقُمَّلَ، اور گھن اور سسری، یہ جو وہ اچھا یہ ہوتا کیا تھا بھائی، ایک دفعہ تو طوفان ہے ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے، پھر جو ہے وہ ٹڈی کا عذاب آیا، یعنی ایسی فصلیں، اب آپ کو بھی پتہ ہے بھائی ٹڈی اگر ان کے لو لشکر جیسے وہ آتے ہیں وہ تو ہر چیز کا صفایا کر دیتے ہیں، چھوڑتے پتے بھی تنے بھی نہیں چھوڑتے بریک، وہ بھی کھا جاتے ہیں، ایسے ان کی سب فصلوں کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر کے رکھتے، پھر بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر گھن کا عذاب کہ اچھی بھلی چیزیں جو ہے وہ رکھتے، جب اٹھاتے تو ساری کی ساری گھن کھا چکا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک کا عذاب بھیجا، اتنے مینڈک ہو گئے، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے برتنوں کے اندر بھی مینڈک ہو گئے، تنگ آ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہتے اے موسیٰ دعا کر دو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے جان چھڑا دیں، ہم ایمان بھی لائیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ بھی کریں۔ اللہ فرماتے ہیں بدم، اور خون کا عذاب بھیجا۔ اب خون کا عذاب کیا تھا بھائی؟ یہ دراصل یہ تھا کہ ان کی کوئی بھی کھانے پینے کی چیز محفوظ نہیں، نظر آتی یہ گلاس ہے اس میں پانی ہے بوتل میں،
پانی ہی نظر آتا ہے۔ اب جب اس کو پینے کے لیے منہ کے قریب لے کے جاتے تو وہ خون بن جاتا ہے۔ کھانے کی چیز ہے، اسی طرح جب اس کو منہ کے قریب لے کے جاتے وہ کیا بن جاتا؟ وہ اتنا شدید عذاب اللہ کی طرف سے، اتنی شدید ناراضگی اور پکڑ۔ لیکن فرمایا آیات مفصلات، یہ جتنی نشانیاں، جتنے معجزات تھے، یہ گاہے بگاہے آئے، تسلسل ایک ہی دفعہ نہیں آئے بلکہ وقفے وقفے سے آئے۔ فاستکبروا، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تکبر سے کام لیا، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھی، جرم کرنے والی تھی۔ ولما وقع علیہم الرجز، اور جب ان پر کوئی عذاب آتا، قالوا، وہ کہتے، یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کر دیں، ساڑھے واسطے دعا کر دو، بما عہد عندک، اس واسطے کہ تیرے نال تو تیرے پروردگار دے بڑے وعدے ہیں، آپ کی تو بڑی بلند شان ہے، آپ تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اچھا، اگر دعا قبول ہوگی تو کیا ہوگا؟ اب وہ خود کہتے لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا، لنؤمنن لک، ہم ضرور بھی ضرور پکی ٹھکی گل سی تیرے تے ایمان لے آواں، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، تے ساڈے کو لکھوا لا سی بنی اسرائیل دی قوم نو بھی تیرے نال بھیج، بس یہ وعدے کر۔ اب قرآن کہتا ہے فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوا، کہ جب ہم ان سے اس عذاب کو ہٹا لیتے ایک مدت تک جس تک وہ پہنچنے والے تھے، یعنی وہ مدت جو اللہ کے ہاں طے ہے، جب عذاب ان سے ٹل جاتا، اذا ہم ینکثون، تو وہ اچانک ایسے ہو جاتے جیسے انہوں نے کوئی بات کی نہیں، جیسے کوئی وعدہ کیا نہیں، بالکل مکر جاتے، اپنے وعدے کو توڑ دیتے۔ فانتقمنا منہم، اب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، ان سب کو اور بحیرہ قلزم کے غوطے دے دے کے بالکل برد کر دیا، سمندر برد ہو گئے، بھائی غرق کر دیے گئے۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیوں غرق کیے گئے؟ مسلسل ہماری آیات، ہماری نشانیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور غفلت کی وجہ سے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا، الذین کانوا یستضعفون، ایسی قوم کہ جس کو کمزور ترین قوم خیال کیا جاتا تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو غلامی میں رہ رہی ہو، لاکھوں میں ہونے کے باوجود غلامی میں رہ رہی ہو، اور پھر اس ایسی غلامی کہ جس غلامی میں محنت پر کوئی اجرت بھی ان کی نہ رکھی گئی تھی، اور جن کے بچوں کو قتل کیا جاتا ہو، جن کی بچیوں کو زندہ رکھا جاتا ہو، جن سے گھروں سے لے کے باہر ہر طرح کے کام لیے جاتے ہیں، ایسی کمزور قوم، مشارق الارض و مغاربہا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا، مشرق و مغرب کی اطراف و اکناف کا مالک بنا دیا، التی بارکنا فیہا، اور ایسی زمین کا مالک بنایا جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی۔ اب یہ برکت والی زمین کون سی زمین مراد ہے بھائی سے؟ یہ برکت والی زمین کس زمین کو کہا جا رہا ہے؟ یہ شام و فلسطین کو کہا جا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ شام و فلسطین یہ انبیاء کی سرزمین ہے، ہزاروں انبیاء اس زمین میں مدفن ہیں، ہزاروں انبیاء اس میں مبعوث ہوئے۔ بنی اسرائیل کے 4000 کے قریب انبیاء، وہ تقریباً سارے کے سارے یہیں کے تھے، کچھ آگے پیچھے لیکن باہر اکثر یہیں۔ اس لیے شام کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے، فلسطین کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ جہاں پہ آج جنگ مسلط، رہنے والے مکین مسلمان ہیں لیکن ان پر لڑنے والے وہ غیر مسلم اور کافر ہیں۔ دعا فرمایا کریں بھائی ان کے لیے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کے پروردگار نے اپنی بات کو بطریق حسن تمام کر دیا، پورا کر دیا۔ بما صبروا، کس وجہ سے؟ کے صبر کی وجہ۔ اچھا دیکھیں، پیچھے کہا آل فرعون پہ عذاب آیا، کس وجہ سے؟ آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے۔ یعنی جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ غفلت کی وجہ، انسان جب اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کوئی تھوڑی سی پریشانی بھیج کے اپنی طرف انسان کو کھینچ لے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور دوسرے نمبر فرمایا
بنی اسرائیل پر اللہ کا انعام نازل ہوا کس وجہ سے؟ بما صبروا، یعنی غفلت کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، صبر کی وجہ سے اللہ کا انعام آتا ہے۔ فرمایا بدمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما كانوا یعرشون، اور ملیا میٹ کر دیا، نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا ہم نے اس چیز کو جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھی تھی، اور جس کو وہ بڑھا چڑھا کر، یعنی جو ان کے باں تھیں، انہوں نے اپنا جو ہے کہ نام بنا رکھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے نام و نمود نمائش ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھا۔